سوچئے، ایک ایسی طاقت کی کہانی جو زمین سے اٹھی اور اس سلطنت کو چیلنج کر دیا جو 700 سال سے سمندروں پر راج کر رہی تھی۔ یہ کہانی ہے صحرا میں رہنے والوں کی، جنہوں نے سمندروں کو فتح کرنے کا خواب دیکھا اور اسے سچ کر دکھایا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک ایسی قوم جس کے پاس بحری جنگ کا کوئی تجربہ تھا ہی نہیں، وہ دنیا کی سب سے بڑی نیول سپر پاور کے سامنے آ کر کیسے کھڑی ہو گئی؟ آئیے آج اسی دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس زمانے میں جانا پڑے گا جب بحیرہ روم پر صرف اور صرف ایک ہی طاقت کا سکہ چلتا تھا۔ کوئی 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، پورے 700 سال، 7 صدیوں تک رومی سلطنت کا بحیرہ روم پر ایسا قبضہ تھا کہ اسے رومی سمندر ہی کہا جاتا تھا۔ مجال نہیں تھی کہ کوئی دوسری طاقت وہاں پر مارنے کی بھی ہمت کرے۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیے، ایک طرف رومی سلطنت جن کے پاس ہزاروں جنگی جہاز تھے، 700 سال کا تجربہ تھا، اور دوسری طرف مسلمان جن کے پاس ایک بھی نہیں، 0۔ وہ زمین کے لوگ تھے، صحرا کے لوگ تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جن کا سمندر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہاں سے؟ اس کے پیچھے 2 بڑی کہانیاں ہیں، ایک پیشین گوئی اور ایک گورنر کی ضد۔ بات شروع ہوتی ہے ایک خواب سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور یہ اپنی خالہ ام حرام کو سنایا۔ انہوں نے یہ سنتے ہی فوراً کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہوں، اور انہیں یہ وعدہ ملا کہ وہ اس فوج کا حصہ ضرور بنیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا بیج تھا جو آگے چل کر ایک بہت بڑا درخت بننے والا تھا۔ اور دوسری طرف شام کے گورنر حضرت معاویہ، وہ مسلسل خط لکھ رہے تھے، بار بار درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں ایک بحری بیڑے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ رومی حملوں کا خطرہ اتنا زیادہ ہے، قبرص اتنا قریب ہے کہ وہاں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ آخرکار حضرت معاویہ کی مسلسل درخواستوں کے بعد خلیفہ عثمان مان تو گئے، لیکن ایک بہت ہی عجیب شرط پر۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بحریہ بناؤ، لیکن تم سب جرنیلوں کو اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ اور بس اسی حکم کے ساتھ اسلام کی پہلی بحریہ بنانے کا کام شروع ہو گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ 0 سے ایک بحری بیڑا کیسے کھڑا کیا جائے؟ دیکھیں انہوں نے کتنا ذہین کام کیا۔ کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، بلکہ انہوں نے رومیوں کے ہی قبضے میں لیے گئے کارخانوں کو دوبارہ شروع کیا، انہی کے انجینئرز جو عیسائی تھے ان کو نوکریاں دیں، اور انہی جیسے بڑے جہاز ڈرومون بنانے شروع کر دیے۔ اور جیسے ہی چند جہاز تیار ہوئے، خلیفہ کے حکم پر عمل کیا گیا، نیا بیڑا جرنیلوں اور ان کی بیویوں سمیت قبرص کی طرف روانہ ہوا۔ اور جانتے ہیں اس فوج میں کون شامل تھی؟ وہی ام حرام۔ قبرص بغیر لڑے ہی فتح ہو گیا، لیکن وہیں پر وہ گھوڑے سے گر کر شہید ہوئیں، اور وہ پیشین گوئی جو سالوں پہلے کی گئی تھی پوری ہو گئی۔ مسلمانوں کی یہ پہلی کامیابی رومیوں کو بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ان صحرائی لوگوں کی اتنی ہمت، اور پھر انہوں نے اپنی پوری طاقت جمع کی، اور تاریخ کی سب سے بڑی بحری جنگوں میں سے ایک کا میدان سج گیا۔ ذرا تعداد پر غور کیجیے، رومی شہنشاہ خود تقریباً 500 جہاز لے کر آیا، جبکہ ان مسلمانوں کے پاس تھے صرف 200، آدھے سے بھی کم۔ اور جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی۔ ہوا کا رخ پوری طرح مسلمانوں کے خلاف تھا۔ وہ ان کے جہازوں کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اگر جنگ شروع ہو جاتی تو شکست یقینی تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جہازوں کو آپس میں زنجیروں سے باندھ دیں گے، مطلب سمندر کی جنگ کو زمین کی جنگ بنا دیا جائے، ایک تیرتا ہوا میدان جنگ۔ اور پھر بالکل ایک فلمی سین کی طرح ہوا کا رخ بدل گیا۔ اچانک ہوا مسلمانوں کے حق میں بہنے لگی، اور یہ دیکھ کر رومی شہنشاہ کا دل بیٹھ گیا، کیونکہ اسے کچھ دن پہلے ہی ایک برا خواب بھی آیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، مسلمانوں نے فوراً اپنے جہاز رومیوں سے ٹکرا کر باندھ دیے، اور سمندر کے بیچوں بیچ تلواروں کی جنگ شروع ہو گئی۔ طوفان آیا، لہریں اٹھیں، لیکن لڑائی چلتی رہی، اور آخر میں رومی شہنشاہ کو بھیس بدل کر اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ 700 سال کی بحری حکمرانی
ایک دن میں ختم ہو گئی۔ یہ جیت اتنی بڑی تھی کہ اس نے سب کچھ بدل دیا، اور اس کے بعد خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بھی بڑا، ایک اور بھی زیادہ حیران کن منصوبہ بنایا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جو شاید دنیا کا نقشہ بدل دیتی۔ اسپین فتح کرو، پھر فرانس سے گزرو، اٹلی پر قبضہ کرو، اور یورپ کے راستے رومیوں کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملہ کرو۔ لیکن یہ عظیم منصوبہ صرف کاغذ پر ہی رہ گیا۔ اس پر عمل ہونے سے پہلے ہی خلیفہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ خواب، یہ منصوبہ تاریخ میں کہیں کھو گیا۔ اور اسی سوال پر ہم آج کی یہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر وہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو آج کی دنیا کیسی ہوتی؟ تاریخ کا رخ کیا ہوتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔